پاکستان میں وراثت کے قانون پر ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے دہائیوں سے چلی آ رہی ایک ناانصافی کو ختم کر دیا ہے۔ تو آج ہم اسی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر یہ جاننے کے لیے کہ اس سے ان خاندانوں کو انصاف کیسے ملا جن کی بیٹیوں کا انتقال جائیداد کی تقسیم سے پہلے ہی ہو جاتا تھا اور ان کے بچوں کو حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وراثت سے محرومی کی یہ جو اتنی پرانی ناانصافی تھی، آخر اس کا خاتمہ ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے ایک لمبی قانونی جنگ کی کہانی ہے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اس پوری قانونی جنگ کے مرکز میں ایک خاندان کی کہانی ہے، ایک کہانی جو سردار بیگم نامی ایک خاتون کے مقدمے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کیس، جس کا نمبر ہے CPLA 3378 آف 2022، تحصیل وزیرآباد کے گاؤں دھونکل کی زمین کا ہے۔ ہوا یہ کہ سردار بیگم اور ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے جائز حق سے صرف اس لیے محروم رکھا گیا کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام ہی درج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، بلکہ انصاف کے لیے ایک خاندان کی کئی نسلوں تک چلنے والی ایک لمبی اور تھکا دینے والی لڑائی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ کئی دہائیوں تک ایک پورا خاندان اپنی ہی جائز جائیداد سے محروم رہا۔ یہ صرف کوئی قانونی یا کاغذی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس خاندان کے بنیادی حقوق، ان کی پہچان اور ان کے بقا کا سوال بن گیا تھا، جو ایک نسل سے دوسری نسل کو وراثت میں مل رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ سردار بیگم کا خاندان آخر اس ناانصافی کا شکار ہوا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں اس قانونی نقص کو سمجھنا ہوگا جس کی وجہ سے ایسی ناانصافیاں ممکن ہو پاتی تھیں۔ یہ مسئلہ صرف ایک خاندان کا نہیں تھا، بلکہ پورے سسٹم کا تھا۔ اصل مسئلہ یہاں آ کر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پرانی قانونی خامی یہ تھی کہ اگر کسی بیٹی کا انتقال وراثت کی تقسیم سے پہلے ہو جائے تو اس کے بچوں یعنی اس کے قانونی وارثوں کو ماں کے حصے سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو نیا اصول عدالت نے قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹی کا انتقال ہو بھی گیا ہو تب بھی اس کے قانونی وارث اپنی والدہ کے حصے کے پورے حقدار ہیں۔ اور اس پورے فیصلے کی بنیاد ایک بہت ہی بنیادی اور اہم قانونی اصول پر رکھی گئی ہے جسے عدالت نے پھر سے واضح کیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ قانون کے مطابق ملنے والا حق موت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اگر وراثت کا حق بن چکا ہے تو وارث کے مرنے سے وہ حق ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے اس پوری ناانصافی کی جڑ کاٹ دی۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، وفاقی شرعی عدالت کا وہ تاریخی فیصلہ جس نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ یہ تاریخی فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان اور جسٹس علی باقر نجفی پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ انہوں نے اسی کیس یعنی CPLA نمبر 3378 آف 2022 کو سنا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس نے وراثتی قانون کی تاریخ ہی بدل دی۔ عدالت نے بالکل صاف لفظوں میں یہ قرار دیا کہ سردار بیگم کے جو وارث ہیں وہ ان کے حصے کے مکمل قانونی حقدار ہیں، اور یہ فیصلہ اور بھی پکا تب ہو گیا جب کیس کی سماعت کے دوران دوسرے وارثوں نے خود یہ مان لیا کہ ہاں، سردار بیگم واقعی مرحوم کی حقیقی بیٹی تھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے صرف فیصلہ سنا کر بات ختم نہیں کی، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ یہ فیصلہ صرف کتابوں میں نہ رہ جائے بلکہ حقیقت میں نافذ بھی ہو۔ عدالت نے انصاف کی فراہمی کے لیے ایک پورا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ پہلا قدم، ماضی میں جائیداد کی جو بھی تقسیم ہوئی ہے اس سب کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ دوسرا قدم، عدالت نے حکم دیا کہ زمین کی تقسیم کو مکمل طور پر نئے سرے سے کیا جائے، اور پھر آخر میں ایک ایسی نئی اور منصفانہ تقسیم کی جائے جس میں ان تمام وارثوں کو ان کا پورا حق ملے جنہیں پہلے محروم کر دیا گیا تھا۔ اور صرف حکم ہی نہیں بلکہ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے عدالت نے بہت سخت اقدامات کیے ہیں۔ کنسالیڈیشن آفیسر، پٹواری اور تحصیلدار، ان سب کو اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ عدالتی حکم صرف کاغذ پر نہ رہے بلکہ اس پر پوری طرح عمل ہو۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک کیس کی بات۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے کا پورے ملک میں خواتین کے حقوق پر کیا اثر پڑے گا۔ وزیرآباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہونے والا یہ فیصلہ دراصل بہت بڑا ہے۔ یہ نہ صرف ایک پرانی ناانصافی کو ختم کرتا ہے بلکہ پاکستان میں تمام خواتین اور ان کی آنے والی نسلوں کے وراثتی حقوق کے آئینی تحفظ کو بھی بہت مضبوط کرتا ہے۔
تو یہ فیصلہ صرف سرکاری کاغذات کو ٹھیک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خواتین کے معاشی، آئینی اور وجودی حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وراثت میں ان کا حق غیر مشروط ہے اور اسے کسی بھی صورت میں چھینا نہیں جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیصلہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے مکمل آئینی حقوق کے حصول کے اس سفر میں اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔